اہمیت انہی فیصلوں کی ہے جو کہ اس قوم کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں اور صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتائیں کہ قوموں کی تقدیر محض عدالتی فیصلوں سے نہیں ہوتی، قوموں کی تقدیر ان کی قیادت سے ہوتی ہے، اور ان قوموں میں جو شعور ہے، ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ان کے صحیح استعمال سے ہوتی ہے۔ بلوچستان میں آ کے مجھے خوشی بہت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں جب میں ملتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، آپ میرے بھائیوں میں سے ہیں، میری برادری آپ کے ساتھ ہے، میرے بھائی جو یہاں جوڈیشری میں ہیں اور جو بار میں ہیں، مجھے بہت صلاحیتیں نظر آتی ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہاں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنا کہ اس خطے کا حق بنتا ہے، اور اس میں ہم محض ریاست کو ذمہ وار نہیں دے سکتے، اس میں ہم سب کا ایک حصہ ہے جو کہ ہمیں ڈالنا چاہیے، تاکہ ہم اس معاشرے میں امن اور سکون لائیں، تاکہ یہاں ترقی کے جو تمام اہم امور ہیں، تعلیم ہے اس میں، محنت ہے اس میں، سچائی ہے، دیانتداری ہے، یہ ہر طرف سے یہ سب مل کے یکجا ہو کے ایک ترقی کا رستہ بنتا ہے۔ میں صرف اس لیے یہ بات پہلے کہہ دی کیونکہ میرے دل میں جب سے میں آیا ہوں یہی خیال ہے کہ کیوں اس صوبے میں ترقی نہیں ہو رہی، اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے وسائل ہیں، آپ خود جانتے ہیں کیا مسائل ہیں، ان وسائل کے باوجود کیا مسائل ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کی۔ ہم عدلیہ میں، سپریم کورٹ میں بیٹھ کے جس چیز کا عزم رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں قانون کی سپریمیسی، یہاں جو حقوق آئین نے دیے ہیں، جو قانون نے دیے ہیں، ان کا نفاذ ہو، اس کے لیے ہم ہمیشہ کے لیے حاضر ہیں۔ پہلے آپ سے ذرا دور اسلام آباد میں تھے، کبھی کبھار آتے تھے، اب آپ نے ہمیں 30 سال بعد ایک اپنا گھر دے دیا، ہم یہاں کام کریں گے آ کے، لیکن آپ نے تعاون کرنا ہے، اور آپ نے وہ مسائل سامنے لانے ہمارے، جن کے ذریعے ہم بطور ایک عدالت کے فیصلے کر سکیں، تاکہ لوگ جو اس سارے عمل میں جن کا دخل ہے، خواہ وہ ریاست ہے، خواہ وہ بزنس کمیونٹی ہے، خواہ وہ ٹیکس پیئر ہیں، ہم ان سب کو بتا سکیں کہ یہ رستہ ہے قانون کا، یہ رستہ ہے ترقی کا اور خوشحالی کا۔ آپ یقین کریں کہ ترقی محض نیت سے نہیں ہوتی، ترقی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہم سب کو آج کل کے حالات میں جب ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے حالات کو، جو بہت ضروری ہے کہ ہم ایک قربانی کے جذبے کے ساتھ آگے چلیں، سب اکٹھے ہو کے چلیں، ہم آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ اختلافات ہیں ان کو دور کریں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑھے، اور ہمارے جو فیصلے ہیں آپ کو یہ ہم یقین دیتے ہیں، آپ کو یقین کراتے ہیں کہ ہم عین آئین کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم آئین کے مطابق جو قانون میں وضع ہے اس کے مطابق فیصلے کریں گے۔ ابھی تک جو بھی فیصلے کیے ہیں، خواہ وہ متنازع ہیں یا وہ مقبول ہیں، آپ کو یقین کراتے ہیں کہ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں سپریم کورٹ کے جج صاحبان، ہم سب نے مل کے جو بھی فیصلے کیے ہیں اس میں آئین کے نفاذ کا ہم نے کوشش کی ہے۔ اس صوبے میں اور باقی صوبوں میں بھی، پورے خطے میں، ایک چیز جس کا آئین بہت زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کا ہستی اور ریاست کا وجود جو ہے وہ ایک ماں کی طرح ہے۔ ریاست نے اپنے شہریوں کا حفاظت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے، اس کے لیے اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اداروں کو محفوظ کرنا، ان کو تقویت دینا، یہ آئین کا ایک بہت بڑی پرائرٹی ہے، اور ہمارا فرض بطور عدالت کے یہ ہے کہ آئین کے ان تمام نکات کا نفاذ کرتے ہوئے
قومی اداروں کا تحفظ کریں. اس میں سویلین ادارے بھی ہیں, اس میں دوسرے ادارے بھی ہیں, لیکن بڑی بات یہ ہے ہم سب کا ایک فرض ہے, ہم نے عوام الناس کی خدمت کرنی ہے. تمام آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ ریاست کے متعلق ہیں. آپ کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا عدالت کا کام ہے, اور اس کے اوپر نفاذ جو ہے وہ ریاست کا کام ہے. لیکن اس سارے نفاذ میں, اس سارے سلسلے میں جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعاون ہو, ایک دوسرے کا لحاظ ہو, ادب ہو, قانون کا لحاظ ہو, عدالت کا احترام ہو. جس ڈسپلن کے ساتھ آپ عادی ہیں, عوام الناس کو بھی یہی دیکھنا چاہیے کیا انداز ہے جس میں آپ عدالت میں جا کے پیش ہوتے ہیں. ہم سچ بتائیں کہ اللہ نے ابھی تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو محفوظ رکھا ہے, لیکن ہمارے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں لوگ جا کے مس بیہیو کرتے ہیں. یہ قابل قبول نہیں ہے, اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے, بار کے جو ممبران ہیں, کہ آپ ہمارے ملک کی انٹیلیجنسیا ہیں, آپ ہمارے دانشور ہیں, آپ نے جا کے عوام الناس میں یہ پیغام پھیلانا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر قانون کی رسپیکٹ نہیں ہوگی, عدالت کی رسپیکٹ نہیں ہوگی, تو بالکل کیوس ہو. میں نے آپ کو دل کی باتیں کہہ دیں, کیونکہ یہ سب سے اس وقت میرے دل میں اوپر کی سطح پہ ہے. لیکن در حقیقت ایک اور جو بہت اہم جذبہ ہے اس وقت, وہ آپ کو شکریہ کہنے کا ہے. آپ لوگ اتنے مختصر سے نوٹس پہ آپ سب شریک ہوئے ہیں, اور اتنے اور ہمارے بار کے ساتھی ہیں, ڈسٹرکٹ بار کے, ہائی کورٹ بار کے, یہ سب ملنا چاہتے ہیں. اور میرا خود بڑی خواہش ہے, لہٰذا میرا یہ وعدہ, میں پھر حاضر ہوں گا. ہمارے ہاں آپ کے نمائندگان, آپ کی بار کی قیادت اسلام آباد تشریف لائی ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ ہر مرتبہ انہوں نے دعوت دی اور بہت محبت سے دی. میں ان کے خلوص کا بھی اور ان کی گریسفلنس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپ نے تب بھی فرمایا تھا کہ جی ہمارے ارجنٹ کیسز نہیں لگ رہے. ہم نے پھر اس کے لیے ایک فارم بنایا, ارجنٹ اپلیکیشن فارم. اس فارم کے اندر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کون سی وہ ارجنسی ہے جس کے سبب آپ فوراً ہیئرنگ چاہتے ہیں. ہمارے پاس کل 17 جج ہوتے ہیں جی سپریم کورٹ میں, آج کل 15 ہیں, 5 یا 6 بینچز ہوتے ہیں ہمارے. ان بینچز کے وقت کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں جب یہ کیسز فائل ہوتے ہیں, ابھی میں آپ کو تعداد بھی بتاؤں گا, تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم سارے ارجنٹ کیسز, جس طرح ہائی کورٹ میں ہوتا ہے ارجنٹ کی درخواست آج دیتے ہیں کل لگ جاتی ہے, وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کیس میں زیادہ ایجنسی ہے. سب سے بالا جو کیسز ہیں وہ ہیں لبرٹی کے, لوگ جیل میں پڑے ہیں, بیل میٹرز ہیں, ان کو ہم نے ارجنٹلی سننا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کرمنل کیس میں جو انڈر امپریزنمنٹ ہیں, سالوں گزر گئے, ان کی اپیلیں اب آ رہی ہیں ہمارے پاس, ان کو ہم نے سننا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا دورانیہ ہو گیا جب سے یہ جیل میں ہے. ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں تاکہ ان کا جلدی فیصلہ ہو. اللہ تعالیٰ خیر کرے, جو بھی ہو صحیح ہو, اور ممکن ہے ان کو آزادی مل جائے. تیسرے کیسز ہیں پرائیویٹ لیٹیگیشن جو سول سائڈ کے, اس میں ایکسیکیوشن کے معاملات ہوتے ہیں. اب جب ہمارے پاس ایکسیکیوشن کا معاملہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سبسٹینٹیو ڈسپیوٹ ہے, یعنی جو ڈکری ہے, وہ اوپر تک فائنلائز ہو چکی ہے.
सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। अगर रेवेन्यू की साइड से आ रही है तो वो फिर कतार और लंबी हो जाती है, और वो फाइनलिटी जो है उसको हम मद्देनज़र रखते हैं कि मियाँ इस वक्त एक हमारे पास केस आया जहाँ हाई कोर्ट ने रिवर्स किया है डिक्री को, क्या उसको सुने इस वक्त उस मामले को, या उस मामले को सुने जहाँ 6 अदालतों ने कहा है कि ये ठीक डिक्री है। अब उसका ये वहाँ हम अंदाज़ा लगाते हैं अहमियत के हवाले से, क्योंकि हमारी रिसोर्स जो है उतनी वास्ट नहीं है जितना आपकी ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी तौर पे हम सिर्फ कानून के जो हैं पॉइंट्स उनको तय करते हैं। हम फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में जाने नहीं चाहते। हम इंटरिम मैटर्स में बहुत कम जाते हैं, सिर्फ उस वक्त इंटरिम मैटर्स को टेक अप करते हैं, इंटरिम यानी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स जो हैं, जब क्वेश्चंस ऑफ लॉ अराइज करते हो, कोई क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन, ग्रॉस इलीगैलिटी की बात हो कि ये तो सामने नज़र आ रहा है कि जी इसने कितनी गलती कर दी, इसने तो कानून पलट दिया, इस फैसले ने कानून देखे बगैर पलट दिया। हाँ, वहाँ हम इंटरफेयर करते हैं और उसको फ़ौरन सुनते हैं, लेकिन जहाँ कंसिस्टेंट व्यू है वहाँ हम इतनी अहमियत नहीं देते। अगर आप बुरा ना मनाएं तो ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब उसको इतना इख्तियार होना चाहिए कि कौन से सवालात हैं जो अहम हैं और कौन से सवालात हैं जो इतने अहम नहीं हैं। उसके बावजूद अगर आपके अर्जेंसी फॉर्म में कोई अच्छी बात नज़र आएगी कि जी इसमें ज़रूरी सुनना चाहिए, किसी को घर से निकाला जा रहा है फ़ौरन और इसके अंदर हाई कोर्ट ने बदल दिया है, या इसके जो है इनकन्सिस्टेंट नीचे ऑर्डर्स हैं सिविल कोर्ट का और ऊपर एपेलेट कोर्ट का, रिविजनल कोर्ट का म्यूचुअली इनकन्सिस्टेंट हैं, तो हम सुन लेंगे। बाहर सूरत इंशाअल्लाह ये सूरत हाल बेहतर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमने अब वीडियो लिंक लगाई है फैसिलिटी। आप वीडियो लिंक की फैसिलिटी को प्लीज़ इस्तेमाल करें, बहुत कारआमद है। कराची से, लाहौर से, पेशावर से बहुत वकला साहिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा इसलिए करना चाहिए क्योंकि मुझे एहसास है कितना महंगा है यहाँ से इस्लामाबाद जाना। मैं उस चीज़ का बहुत आई एम सॉरी, जहाज़ का टिकट तो अब अनअफोर्डेबल हो गया, और गाड़ी पे जाएं तो हमारे जो भाई आते जाते हैं जज साहिबान कहते हैं जो जवान हैं वो 9 घंटे में पहुंचते हैं और जो ज़रा बुज़ुर्ग हैं वो 11 घंटे में पहुंचते हैं, लेकिन वो भी बहुत लंबा सफ़र है। सो इसलिए जनाब वीडियो को इस्तेमाल करें। हमारे पास जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है वो 2021 में हुई थी, तो वो तकरीबन 22,000 थी, और उस साल हमारा डिस्पोजल कम था, कुछ कोविड के असरात थे। इस साल 2022-23 में हमारी इंस्टीट्यूशन 25-26 हज़ार से बढ़ गई। अच्छा, अब हमारा जो हाईएस्ट डिस्पोजल है उसका रिकॉर्ड 2018 में था और वो है 17,000 केसेस का। हमने इस साल 24,500 केसेस का फैसला किया। हमने तकरीबन 45% ज़्यादा डिस्पोजल किया इस साल में, लेकिन उसका फ़ायदा क्या, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बढ़ गई। ठीक है, तो हम अभी वहीं खड़े हैं। पिछले सालों में हमारा जो पेंडेंसी है वो बढ़ रही थी हर साल। इस बात का मौला का करम है, इस साल हमारी पेंडेंसी बढ़ी नहीं है, वहीं कायम है। और उम्मीद करते हैं कि हम केस मैनेजमेंट के ये जो, जैसे मैंने बताया, अर्जेंट फॉर्म भी एक केस मैनेजमेंट का एक तरीका है, इस सिलसिले में उम्मीद करते हैं कि आइंदा ज़रा कमी होगी। ये एक और वजह है पेंडेंसी जो आपकी डिलेड एप्लीकेशन की हियरिंग हो रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बहुत बढ़ गई। बट हम हाजिर हैं जी, कानून का असूल का कोई बात लाएं सामने तो हम ज़रूर सुनेंगे उसको। क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करें, आप में से बेहतरीन वकला हैं हम, उनमें से चंद एक तो अब आपने जज बना दिए,
اور بہت خوشی اس بات کی. آپ سب کو مبارک ہو ماشاءاللہ. اور آپ جیسے جو سامنے ہمارے بیٹھے ہیں وہ سینئر لائرز وہ اکثر آتے ہیں اور اٹس اے پلیجر ٹو ہیئر دیم. So that is the other thing that inshallah as your uh, finesse and your skill in the law is reflected in your arguments, the greater will be the effort by the Supreme Court to resolve them. Factual controversies جو ہیں اس میں ہم داخل نہیں ہونا چاہتے. میں نے یہ 2-3 باتیں آپ سے کہہ دیں. ابھی وائس پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا 8 اگست 2016 کے شہداء کا. وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور اللہ تعالیٰ ان سب کی روحوں کو مولا کریم درجات ان کے بلند کرے. یہ بہت بڑی قربانی دی تھی ہماری وکلا کمیونٹی نے. اتنی بڑی قربانی میرے خیال میں کسی اور ایک واقعے میں پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوئی. ہمیں ان پہ ناز ہے. آپ ان کے اب جانشین ہیں. آپ نے انہی اصولوں کو رول آف لاء کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے, اس کو فروغ دینا. رول آف لاء جو ہے یقین کیجئے اچھے معاشروں کا اور ترقی پذیر معاشروں کی ایک نشانی ہے, اور یہ ہمارے اسلامی معاشرے کی بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے رول آف لاء. سو پازیٹیو کنٹریبیوشن کریں اس سلسلے میں, اور وہ لوگ جو کہ رول آف لاء کے خلاف جا رہے ہیں ان کو اب منع کریں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ سمجھ لیں کہ رول آف لاء جو ہے یہ معروف عمل ہے. اس کو آپ پرسو کریں, پروموٹ کریں. آپ سب کو مل کے دیکھ کے بہت خوشی ہے. آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے, خوشیوں سے رکھے, اور اس ادارے میں ترقی کا ایک ذریعہ بنائے. میری خواہش یہ ہے, دعا یہ ہے کہ مولا کریم ہمارے ادارے کو اور مضبوط کر, تاکہ ہم قانون کی, آئین کی, انصاف کی خدمت کر سکیں. یہی ہمارا مقصد ہے. اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ میں سے جو اسلام آباد تشریف لائیں, مائی ڈورز آر آلویز اوپن. آئی سٹ ٹل 9 PM ایوری ڈے. تو عدالت سے فارغ ہو جائیں, کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں, پھر بھی آ سکتے ہیں آپ مجھے ملنے کے لیے. یو آر موسٹ ویلکم. گاڈ بلیس یو آل.